الدر وهادي الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين وقضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. ایک حج کی عبادت ہے اور دوسری عبادت قربانی کی عبادت ہے. حج کی عبادت کے لیے بھی بندے کا مالدار ہونا ضروری ہے، وسعت والا ضروری ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جس بندے کے پاس آنے جانے اور پیچھے جتنا عرصہ وہ گھر سے باہر ہے اپنے گھر والوں کا خرچہ موجود ہو، اس آدمی کے ذمہ حج فرض ہے. اب اس کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہے، بس اتنے پیسے ہو. ظاہری بات ہے ہر زمانے میں وہ پیسہ کم زیادہ ہوتا رہتا ہے. جیسے اس سال تقریباً 9 لاکھ روپے ہے، تو اگر ایک بندے کے پاس 9 لاکھ روپے اور یہ جو بیچ والا عرصہ ہے مہینہ 40 دن کا، اس کے گھر والوں کا خرچہ پیچھے موجود ہو، یعنی گویا کہ راؤنڈ فگر میں جس کے پاس 14-15 لاکھ روپے ہے تو اس کے ذمہ حج فرض ہے. ہمارے یہاں تو چونکہ جو دینی شعائر ہے، عبادات ہے، یہ ہماری آخری ترجیح ہوا کرتی ہے. ہاں جب کروڑ پتی بندہ بن جائے تو پھر کہتے ہیں کہ اب حج فرض ہو جاتا ہے. حالانکہ حج کے لیے جو معیار ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ جس سے آپ کا آنا جانا اور جس عرصے میں آپ گھر سے باہر ہے اس عرصے میں آپ کے گھر والوں کا خرچہ یہ پورا ہو جائے تو ایسے آدمی کے ذمہ حج فرض ہے. اور جو بندہ نہیں کرتا حج، یہ گناہ کبیرہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض لوگوں کو مال سے نوازا ہوتا ہے، اپنی رحمتوں کی بارش اللہ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو اللہ حج کی توفیق نہیں دیتے ہیں. اور اس کو نعوذ باللہ بعض لوگ تو سرے سے عبادت ہی نہیں سمجھتے. حج، نماز، روزہ، زکوٰۃ کی طرح باقاعدہ ایک اسلامی رکن ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اتنی استطاعت عطا فرمائے کہ جس سے ہم آسانی کے ساتھ حج کر سکیں. دوسری جو عبادت ہے وہ قربانی کی عبادت ہے. قربانی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید فرمائی ہے، اور آپ نے فرمایا من کان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. جس آدمی کو اللہ نے قربانی کی گنجائش دی ہو اور وہ پھر بھی قربانی نہیں کرتا تو وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ پٹکے. عید والے دن جب سارے لوگ عید کی نماز کے لیے جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بندے کے پاس وسعت ہو، گنجائش ہو، تو ایسا آدمی ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. اس کو نماز پڑھنے عید کی اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. جب ایک ظاہری بات ہے عید کی نماز کا جو حکم ہے وہ قربانی کے مقابلے میں کم ہے. تو جو قربانی نہیں کرتا، فرض چھوڑ دیتا ہے بندہ، واجب چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے. عید کی نماز میں دو ہے کہ سنت مؤکدہ ہے یا واجب ہے، یہ دونوں قول ہیں، لیکن قربانی واجب ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. آپ نے فرمایا وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. اب یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت لہ سعہ، جس کے پاس گنجائش ہو، جو آدمی وسعت والا ہو. یہ وسعت والا کون ہوتا ہے؟ یہ وسعت والا وہ ہوتا ہے جو بندہ صاحب نصاب، جس کے پاس نصاب کی مقدار مال ہو، وہ وسعت والا ہے. لیکن قربانی کے نصاب میں اور زکوٰۃ کے نصاب میں تھوڑا سا فرق ہے. زکوٰۃ کے نصاب کے لیے آپ کا سال گزرنا ضروری ہے، لیکن قربانی کے نصاب میں سال کا گزرنا ضروری
قربانی کے، عید کا پہلا، دوسرا، تیسرا، ان 3 ایام میں اگر کسی آدمی کے پاس نصاب ہو، پہلے نہیں تھا اس کے پاس کچھ بھی نہیں، 1 پیسہ بھی نہیں، ٹکا بھی نہیں تھا اس کو، عید والے دن اللہ نے اس پہ فضل کیا، کہیں سے اس کو اتنا پیسہ مل گیا کہ وہ صاحب نصاب ہو گیا، تو اس آدمی کے ذمہ قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایسا آدمی کہ جس کے پاس پہلے عید سے پہلے پیسہ تھا، مال دولت، اور عید سے 1 دن پہلے مال دولت سارا اس کا چلا گیا، کہیں ضائع ہو گیا، کوئی مسئلہ ہو گیا، تو پھر عید والے 3 دنوں میں اس کے پاس صاحب نصاب نہیں ہے، تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، قربانی اس کے ذمہ لازم نہیں ہے۔ اب دیکھو یہاں زکوٰۃ میں پورے سال کا حساب کیا جاتا ہے، یہاں پورے سال کا حساب نہیں ہوتا، یہاں صرف عید کے 3 ایام کا حساب ہوتا ہے کہ ان 3 ایام میں اگر کوئی بندہ صاحب نصاب ہے تو اس پر قربانی لازم ہے، نہیں ہے تو قربانی لازم نہیں۔ اچھا، صاحب نصاب کیا ہے؟ نصاب سونے کا ہوتا ہے، چاندی کا ہوتا ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس یا کسی خاتون کے پاس سونا ہے 7.5 تولہ اور چاندی ہے 52.5 تولے، تو ان کے ذمہ بغیر کسی پس و پیش کے قربانی واجب ہے۔ مرد کے پاس ہے تو قربانی مرد پہ واجب ہے، خاتون کے پاس ہے تو یہ قربانی خاتون پہ واجب ہے، یہ عورت پہ واجب ہے، اس کے شوہر پر واجب نہیں ہے، اس کے شوہر کے ذمے نہیں ہے کہ وہی اس کی قربانی کرے۔ ہاں، اگر کوئی شوہر اپنی بیوی پر احسان، جیسے کہ ہمارا معاشرتی اور ہمارا کلچر ہے، تو ہمارے کلچر میں چونکہ چلتا ہے سارا جتنا بھی گھر کے معاملات ہوتے ہیں وہ سارا شوہر ہی دیکھتا ہے، اسی لیے اس صورت میں اگر شوہر کر لیتا ہے تو قربانی ہو جاتی ہے، لیکن نہ یہ شوہر ذمہ دار نہیں ہے، اس کے ذمے نہیں ہے کہ بھائی یہ بیوی نے جو سونا رکھا ہوا ہے 7.5 تولے، 10 تولے، 20 تولے ہے نا، اور شوہر اس کی قربانی کرے گا، نہیں، شوہر اس کا ذمہ دار نہیں ہے، البتہ کر لیتا ہے۔ اسی طرح بیٹا بیٹی اگر وہ صاحب نصاب ہے تو باپ ذمہ دار نہیں ہے، ذمہ دار وہ خود بیٹا ہے اور بیٹی ہے۔ اور آج کل ہے معاشرے میں بچے بچیاں جو نوکریاں کرتی ہے، تو اس صورت میں ظاہر بات ہے ان کے پاس پیسہ جمع ہوتا ہے اور ان کا اپنا اچھا خاصا بینک بیلنس ہوتا ہے۔ اب اپنا بینک بیلنس تو وہ جو ہے نا اس کو چھیڑتے نہیں ہیں، اس کو جمع کرتے ہیں اور والدین کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، تو یہ ان کے ذمے ہے، وہ قربانی کرے۔ اگر نہیں کریں گے تو والدین ذمہ دار نہیں ہے، شوہر گناہ گار نہیں ہے، یہ گناہ اس خاتون کا ہوگا۔ تو پہلا، اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولے چاندی، چاندی کا تو چونکہ آج کل زیادہ رواج نہیں ہے، بہت کم ہے کہ چاندی ہو، لیکن 7.5 تولہ سونا جس کے پاس ہے تو اس کے ذمہ قربانی واجب ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس مختلف اموال ہے، مثلا کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، یا کچھ مالی تجارت ہے، یا کچھ نقدی ہے، تو اسی صورت میں پھر معیار جو بنایا جاتا ہے وہ چاندی کو بنایا جاتا ہے۔ 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت ہے، اگر کسی آدمی کے پاس اس مقدار کی قیمت کا سونا، چاندی پلس مالی تجارت اور پلس بینک بیلنس یہ سارا اگر ہو تو اس کے جی 85,000 روپے، یہ آج کا موسم میں آج کل پتہ بھی نہیں چلتا، میں اس لیے وہ نہیں بتا رہا ہوں، آج تو صبح اور ہے اور شام کو اور ہے۔ آج گوگل سے آپ دیکھ لیں کہ بھائی اس وقت چاندی کی قیمت کیا ہے، اب اس کو 52.5 سے ملٹیپلائی کرتے صرف دے رہے تو آپ کو جو پیسہ ہے وہ نکل آئے گا کہ کتنے، جس کے پاس پیسے ہو تو وہ صاحب نصاب ہے اور اس کے ذمہ قربانی واجب ہوتی ہے۔ ایک مسئلہ جو عام طور پر اس وقت معاشرے میں بڑھا ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ ایک گھرانے کے لیے ایک قربانی کافی ہے والا مسئلہ ہے۔ اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں، واضح کرتا ہوں۔ دیکھو، 2 طرح کے گھر ہوتے ہیں اور
دو طرح کا کلچر ہے اس وقت جو ہمارے ملک میں چل رہا ہے۔ اب ایک کلچر تو یہ ہے کہ باپ گھر کا سربراہ ہے، سارے بچے کما رہے ہیں اور منتھلی جو وہ تنخواہ لے رہے ہیں وہ سارا اپنے باپ کے ہاتھ پہ رکھ رہے ہیں۔ اب وہ باپ کے ہاتھ پہ رکھنے کے بعد اس پورے مال کا جو مالک بنتا ہے یہ باپ ہے۔ اب ایک 10,000 دے رہا ہے، دوسرا 20,000 دے رہا ہے، تیسرا 40,000 دے رہا ہے، باپ کا بینک بیلنس ہے، باپ کا اکاؤنٹ ہے، اسی اکاؤنٹ میں پیسہ جاتا ہے، پورے گھر کا خرچہ والد چلا رہا ہے۔ اگر بچے کو کہیں اپنی ضرورت کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے تو باپ سے تھوڑا لیتا ہے، اس کا اپنا بینک اکاؤنٹ نہیں ہوتا، اپنا بینک بیلنس نہیں ہوتا، اور باپ کی اجازت کے بغیر وہ ایسا کوئی قدم کوئی چیز خرید بھی نہیں سکتا، بیچ بھی نہیں سکتا۔ اس پیسے سے جو باپ کے پاس ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ باپ اس پورے گھرانے کا ایک ہی سربراہ ہے، ایک ہی مالک ہے۔ یہ پیسہ اس کا ہے، یہ نہ اس کے بیٹے کا ہے، نہ بیٹی کا ہے، نہ بیوی کا ہے۔ اس صورت میں یہ بندہ صاحب نصاب ہے، باقی صاحب نصاب نہیں ہے۔ اس لیے یہ ایک قربانی اس پورے گھرانے کے لیے کافی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے۔ کافی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ باقیوں کے ذمے قربانی نہیں ہے اور اس ایک آدمی کے ذمے قربانی ہے۔ اور دوسرا جو کلچر ہے وہ یہ ہے کہ بھائی ہر بندہ اپنا اپنا کما رہا ہے اور اپنا اپنا جمع کر رہا ہے۔ گھر کا خرچہ پہلے کی طرح باپ چلا رہا ہے لیکن اپنے پیسوں سے چلا رہا ہے، وہ والد ہی چلا رہا ہے، اپنے پیسے سے چلا رہا ہے اور وہ سارا خرچ وہی چلا رہا ہے۔ لیکن بیٹے کا اپنا پیسہ وہ اس کے اپنے بینک میں ہے، بیٹی کا پیسہ وہ اس کے اپنے بینک میں ہے، اس کا اپنا پیسہ ہے، اس کا اپنا پیسہ ہے۔ اگر کبھی کبھار باپ مانگتا بھی ہے تو مانگتے ہوئے بھی وہ درخواست کرتا ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہے مجھے دے دو، اس طرح نہیں کہ کہے کہ بھئی وہ جو آپ کے پاس پیسہ ہے وہ مجھے دے دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ والد اس پیسے کا مالک نہیں ہے، ہر بندہ اپنے اپنے پیسے کا مالک ہے، اور جب ہر بندہ اپنے اپنے پیسے کا مالک ہے تو ہر بندہ اپنے اپنے حساب سے وہ کیا ہے، صاحب نصاب ہے۔ لہذا جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر جنا نقدی ہو یا سونا، نقدی مکس ہو یا چاندی یا اس کے علاوہ مال تجارت ہو، تو اس کے ذمے اپنی قربانی الگ الگ واجب ہوگی، ایک بندے کی قربانی سب کے لیے، کیونکہ صاحب نصاب گھر میں 6 ہے اور قربانی ایک کرے ایسا نہیں ہے، سب اپنی الگ الگ قربانی کریں گے۔ اسی لیے یہ دونوں مسئلے الگ الگ ہیں۔ آج بھی دیکھ لیں گاؤں دیہاتوں میں اب بھی ایسا ہی ہے کہ سارے بچے کما رہے ہیں، یہ کلچر اب بھی ہے ہمارے ملک میں کہ بچے کما رہے ہیں اور وہ شام کو اگر دیہاڑی لے رہے ہیں تو باپ کے ہاتھ پہ رکھ رہے ہیں، اور اگر تنخواہ لے رہے ہیں تو منتھلی وہ باپ کے ہاتھ پہ رکھ دیتے ہیں۔ باپ ذمہ دار ہوتا ہے، باپ کا پیسہ ہوتا ہے اور وہی اس کا مالک ہوتا ہے، وہی صاحب نصاب ہوتا ہے، گھر کا خرچہ بھی وہی چلا رہا ہوتا ہے اور اس کا فیصلہ بھی اسی پیسے سے مطابق چلتا ہے۔ تو اب اس صورت میں صرف یہ والد ہی صاحب نصاب ہے، ایک ہی بندہ جو گھر کا سربراہ ہے وہ قربانی کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ باقیوں کے ذمے قربانی لازمہ نہیں ہے کہ اس کے پاس مال نہیں ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیں جیسے ایک بندہ ہے کما رہا ہے لیکن اپنی کمائی کو وہ ساری کمائی کسی کو دے رہا ہے۔ ایک بندہ کما رہا ہے، لاکھوں کما رہا ہے، کروڑوں کما رہا ہے، لیکن لاکھوں کروڑوں کما کر وہ سارا پیسہ یا تو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے یا دے رہا ہے کسی اور کو اور کسی مد میں دے رہا ہے۔ اب ظاہری بات ہے اس کے پاس جو کما تو وہ کروڑ رہا ہے لیکن ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مالک وہ کسی چیز کا نہیں ہے، تو ایسے یہ آدمی صاحب نصاب نہیں ہے اور اس کے ذمے قربانی لازم نہیں ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ قربانی کرے گا اور قربانی بھی خود اپنی ذمہ داری پہ کرے گا اور اپنے پیسوں سے کرے گا۔ اگر نہیں کرے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعید بتائی کہ من کانت لہ سعہ، جس کے پاس سعہ یعنی وسعت ہو، گنجائش ہو، اور ولم یضحی اور وہ قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ دوسرا مسئلہ یہ جو عید والے دن ہے نا، عید والے دن جس آدمی کے ذمے قربانی ہے اس کے لیے قربانی ہی کرنا ہے۔
واجب ہے. اگر قربانی جس کے ذمے واجب ہو اس کے بدلے وہ کروڑوں اربوں روپے بھی صدقہ کرے. میں صدقے کا انکار نہیں کر رہا ہوں, میں صدقے کو نگیٹ نہیں کر رہا ہوں, یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ صدقے کا اجر نہیں ملے گا, صدقے کا اجر ملے گا, لیکن جو قربانی نہ کرنے کا وبال ہے, گناہ ہے, وہ ہر صورت میں, کیونکہ 3 مقامات ایسے ہیں جہاں شریعت خون کے بہانے کا حکم دیتی ہے, اور وہاں خون ہی بہانا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ ہے, جس میں ایک قربانی ہے. کیونکہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے لے کے گئے تھے, اس کے بدلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دمبا بھیجا تھا, یہ اس کی یادگار ہے. اس لیے اس موقع پر ذبح کرنا یہ ہی جناب قرب کا ذریعہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. اور دوسری جو جگہ ہے وہ عقیقے کے موقع پر, وہاں پر بھی عقیقے میں بھی ذبح کیا جاتا ہے اور وہ بھی قرب کا ذریعہ ہے. اور تیسری جو جگہ ہے وہ منت ہے. اگر کسی نے منت مانی ہے کہ بھئی میرا اگر یہ کام ہو گیا تو میں جانور ذبح کروں گا, اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں نے بکری ذبح کرنی ہے, تو پھر اس صورت میں ذبح ہے. اس کے علاوہ ہمارے معاملات ابھی الٹے چل رہے ہیں, ہم نے صدقے کو بھی ذبح کرنے میں ڈال دیا, حالانکہ صدقے کا مقصد ذبح کرنا نہیں ہے. صدقے میں جو قرب کا ذریعہ ہے ذبح کرنا نہیں ہے, صدقے میں قرب کا ذریعہ ہے ضرورت مند حاجت مند کی ضرورت پوری کرنا. اور حاجت مند ضرورت مند کی ضرورت ظاہری بات ہے, ہر بندے کی ضرورت مختلف ہوتی ہے. ضرورت مند کی ضرورت کم از کم چھوٹے گوشت کی نہیں ہوتی کہ اس کو چھوٹا گوشت ملے, جس کے پاس آٹا نہ ہو, جس کے پاس گھی نہ ہو, جس کے پاس بچے کے لیے کپڑے نہ ہو, جس کے پاس اپنے بچوں کے لیے جوتے نہ ہو, اس نے چھوٹا گوشت کھا کے کرنا کیا ہے. اور وہ چھوٹا گوشت اس کو ایک صدقے کے بکرے میں جو اتنا سا ہوتا ہے اس میں ملے گا کتنا, اتنا سا اس کو گوشت ملے گا. جدھر ذبح کرنا نہیں ہے وہاں پر ہم ذبح کرتے ہیں, اور جدھر ذبح کرنے کا حکم ہے وہاں ہم کہتے ہیں کہ صدقہ دے دو آپ کی قربانی ہو جائے گی. قربانی والے دن صدقے سے قربانی نہیں ہوگی, گناہ ہوگا. جو ایسا کرتا ہے, ایک آدمی لاکھ روپے خرچ کرتا ہے, دوسرا 25,000 کا یا 30,000 کا بکرا لا کے ذبح کر دیتا ہے, یہ والا آدمی اللہ کے ہاں گناہگار نہیں ہے, وہ والا آدمی اللہ کے ہاں اس کو اس کا گناہ ملے گا. اور باقی جو صدقے کے میں نے بات کی ہے, تو صدقے میں بہتر یہ ہے کہ ضرورت مند حاجت مند کی ضرورت پوری ہو, اور وہ پوری ہوتی ہے نقدی سے. 25,000 10,000 15,000 کا بکرا خرید کے اس میں 8-9 کلو کا, 8-9 تو میں بہت زیادہ کہہ رہا ہوں, 6-7 کلو 5 کلو کا گوشت نکلتا ہے, اس سے کچھ بھی نہیں. وہی 15,000 روپے اگر بندہ کسی ضرورت مند کو دے تو اس کے پورے مہینے کا کچن چل جاتا ہے, اور اس کی ساری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہے. اور میرے خیال میں یہ جو بکرے کی مہنگے ہونے کے پیچھے جو راز ہے نا, وہ بھی یہی ہے کہ بھائی چونکہ ہر چیز میں بکرا 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 بکرا, اس لیے وہ بکرے کا گوشت اتنا مہنگا ہو جاتا ہے. تو یہ 3 جگہ ہیں جہاں جو اجر ہے, ثواب ہے ذبح کرنے میں, وہ 3 مقامات ہیں. ایک مقام قربانی کا ہے, دوسرا مقام آپ کا بچہ یا بچی پیدا ہو جائے ان کے لیے عقیقے کا ہے, اور تیسرا جو مقام ہے ذبح کرنے کا وہ منت کا ہے, جو قرب کا ذریعہ ہے. اس کے علاوہ آپ مہمان کے لیے کہیں یہ نہ سمجھنا کہ مہمان کے لیے بھی مہمان کے لیے ذبح کیا جا سکتا ہے, لیکن وہ ایک الگ چپٹر ہے. اس مقام پر تو قربانی والے دن صرف ذبح کرنا, یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ذبح کرنے سے نقصان ہوتا ہے, نقصان نہیں ہوتا. ملک کا معاشی پہیہ گھومتا ہے پورا, آپ کے گھاس سے لے کر, ٹرانسپورٹیشن سے لے کر, رسی سے لے کر, چاقو چوری سے لے کر, قصائی سے لے کر, جانوروں سے لے کر, یہ پورا پہیہ یوں سمجھ لے کہ 1-2 دن میں اربوں روپے کا پیسہ مالدار کے جیب سے نکل کے غریب کے جیب میں چلا جاتا ہے. یہ پورا معاشی نظام چلتا ہے آپ کے اس کے ذریعے سے. یہ نہ کہا جائے کہ بھئی اس سے نقصان ہوتا ہے, نقصان نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے, جو اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پہ دیا جائے, وہی قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آپ کو اس کا اجر بھی ملے گا, ثواب بھی ملے گا, اور آپ کے جنت میں
جانے کا ذریعہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کا ذریعہ بھی بنے گا۔ اس لیے ان لوگوں کی باتوں میں جو کہتے ہیں، جیسے حج کے لیے بھی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی حج میں نعوذ باللہ اتنا پیسہ ضائع جنا ہوتا ہے، غریب کی بچی اس کو یاد نہیں آ رہی ہے، غریب کی بچی کی شادی ہو رہی ہے اس کے پڑوس میں، ٹھیک ہے، مطلب ہے اس کا یہ والا جذبہ کہ کسی غریب کی بچی کی شادی جنا ہو جائے، لیکن مجھے یہ بتائے یہ غریب کی بچی پر یہ جو خرچہ رکھا ہے یہ کس نے رکھا ہے؟ غریب کی بچی پر شرعی طور پر کوئی خرچہ نہیں ہے، شادی پر بچی کے لیے کوئی خرچہ نہیں ہے، یہ خرچہ سارا ہم نے اپنے ذمے لے لیا ہے، ورنہ تو بچے کی نکاح پہ تو خرچہ ہے کہ بھائی اس کے لیے ولیمہ کرنا ہے، اس نے اپنے بچی کے لیے سامان یعنی بیوی کے لیے سامان دینا ہے، کمرہ گھر پرووائڈ کرنا ہے، کھانا پینا عطا کرنا ہے، یہ بچی کے اوپر پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پہ یہ جو ہم نے جہیز والی ذمہ داری ڈال دی ہے بچی کے اوپر، 40-50 لاکھ روپے کے خرچ کرنے کا جو ہم نے ذمہ اس کے ڈال دیا ہے، یہ کس نے کیا ہے؟ حالانکہ شریعت تو اس کا کوئی قطعاً حکم نہیں دیتی، بلکہ شریعت تو اس چیز کو ناپسند کرتی ہے کہ بچی سے پیسہ لے لیا جائے، بچی سے جہیز لے لیا جائے۔ اور اگر ایسا ہے تو پھر یہ جب دنیا میں اتنی ساری جگہیں ہیں جہاں لوگ ہزاروں کروڑوں اربوں روپے فضول میں خرچ کرتے ہیں، وہاں ان کو یاد نہیں آتی غریب کی بچی کی شادی، لیکن جب بات آتی ہے قربانی کی، بات آتی ہے حج کی، بات آتی ہے شعائر اللہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی، پھر یہ ہے کہ رفائی کام برا نہیں ہے، کرنا چاہیے۔ اور سارا سال الحمدللہ ہمارا ملک پوری دنیا میں نمبر 1 ہے رفاہی کام کرنے میں، اور جتنا ہمارے ملک میں صدقہ زکوٰۃ خیرات لوگ دیتے ہیں یہ دنیا میں کہیں نہیں دیا جاتا، لیکن حج روز زکوٰۃ یا جو قربانی کا موقع ہے اس میں اللہ کے احکامات کو آگے رکھ کے اور اس کے بعد جو بچے وہ غریب پہ بھی خرچ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اب سب کو سمجھنے عمل کرنے کی